کو جب اس کی خبر ہوئی، وہ کوفے کا گورنر تھا، تو اس نے شام کے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ بھائی یزید کی فوج آنے والی ہے اور تم لوگوں کو تحقیق کر دے گی اور تم لوگ اپنے پیاروں کو کھو بیٹھو گے۔ اچھا، اتنی دیر میں مسلم بن عقیل سارے حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، آپ ادھر کا رخ کر سکتے ہیں۔ یہ خط وہاں سے نکل چکا تھا۔ کوفے کے گورنر نے دھمکی مطلب یزید کی طرف سے لشکر آنے کی پیشگوئی کی، جو صرف ڈرایا جا رہا تھا۔ صرف یہ خبر سننی تھی کہ مسلم بن عقیل سے سب نے بیعت توڑ۔ وہ نماز پہ کھڑے ہوئے تو پیچھے کثیر تعداد میں تھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کی، اور جب سلام پھیرا تو کوئی بھی موجود۔ یہ اللہ اکبر۔ مسافر جو انہی کی مدد کو آیا تھا، کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ شام کے وقت اس کو گھر میں کوئی پناہ دینے والا موجود نہ تھا، اور سارے دروازے بند تھے کوفے کے، اور کوئی ان کو پناہ نہ دیتا۔ کوفے میں ایک عورت جو ہے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، تو مسلم بن عقیل باہر بے یارو مددگار کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی تو ان کو پناہ دینے والا تھا نہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ سمجھی ان کا بیٹا ہے۔ اس نے بتایا مسلم بن عقیل ہوں، اور اپنی قرابت بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے فوراً اندر بلا لی، اندر بلایا، ان کو رکھا۔ لیکن جب ان کا بیٹا آیا اور بیٹے کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل تو یہاں پر ہیں، موجود ہیں، تو اس نے فوراً جا کے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پہ ہے، اس محلے میں۔ ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، اور ان کی پھر دردناک اور شہادت ہوئی۔ ان کو چھت پر لے جا کے ان کا سر قلم ہوا، اور وہاں سے ان کا جسم مبارک نیچے پھینک دیا، اور اسی طرح کے حالات اور واقعات کے بعد ان کے دونوں شہزادوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور امام حسین کو خط مل چکا تھا۔ امام حسین وہاں سے روانہ ہوئے مکہ سے۔ جب روانہ ہوئے بیچ سفر میں موجود تھے کہ ان کے پاس وہ خط آتا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے جب وہ کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا وہ خط ملنے کے بعد جس میں حالات سازگار ہونے کے بارے میں بتایا، تو امام حسین کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنا مقصود تھا، اور کربلا کوئی اچانک وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے جانتے تھے کہ کربلا ہونی ہے اور ان کو شہید ہونا ہے، کیونکہ آپ اپنے متواتر حدیثوں سے اور روایتوں سے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور امام حسین کے گلے مبارک کا، کہ ان کو شہید ہونا ہے۔ اور آپ نے ام سلمہ کا وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ رسول جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور ان کو خبر دی کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی ان کو لا کے دی گئی ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، وہ مٹی انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہوئی تھی کہ جب یہ لال ہوگی تو اس کا مطلب ہے امام حسین کی شہادت ہو چکی۔ تو 10 محرم الحرام جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ام سلمہ آرام کر رہی تھیں، ان کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک بکھری ہوئی ہیں، اور وہ بہت مضطرب ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں وہ خون ہے۔ تو ام سلمہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آج کربلا کی زمین میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب وہ خواب سے بیدار ہو کے دیکھتی ہیں تو وہ شیشی خون میں، وہ کربلا کی مٹی خون میں بدل چکی۔ تو یہ سارے معاملات امام حسین اپنے بچپن سے جانتے تھے، ان کو اس بات کی تیاری تھی۔ خاتون جنت علی المرتضیٰ، یہ سب کو اس بارے میں معلوم تھا کہ ایک وقت ایک سال ایسا آنا ہے جس میں امام حسین کو دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی بقا کے لیے شہید ہو جانا۔ تو امام حسین اپنے سفر کو آگے مزید بڑھاتے ہیں، اور وہ جاری رکھتے ہیں کہ قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد بھیجے ہوئے لشکر عمر بن سعد ان کو روکتے ہیں، ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے تو خطوط دے کر بلایا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے وہ تو سارے یزید کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں۔ کیا اسی گھڑی طریقے سے ہوگی، کیا ساتھ ہوگی، کیا آپ درد ہے یہ۔ آپ دھوکہ کھانے کا عالم دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کی ہی بقا کے لیے نکلا ہے، اور اس کو آپ ہی نے بلایا ہے، اور اس کا ایسے وقت میں ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے جس کے پاس کوئی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہیں ہے،
اور وہ اپنے پورے گھرانے رسول اکرم صلی معصوم اللہ بچے. علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے ساتھ، خاندان رسول کے ساتھ اس سفر میں ہے، جس کے پاس جب کوئی جنگی سامان نہیں ہے، کوئی وہی سامان ہے جو ایک سفر کے لیے مطلوب ہوتا ہے. کیونکہ نیت جنگ نہیں تھی، نیت مصالحت تھی. بات نیت بالکل مصالحت تھی. پر اسی طرح آگے بڑھتا ہے اور کربلا پہ آ کے آخری پڑاؤ ڈلتا ہے، جہاں پر امام حسین کے قافلے کو روک لیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو محصور کر لیا جاتا ہے، اور 7 محرم کے بعد پانی ان کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے. بند کر دیا. پیاس کی شدت، عرب کی گرمی، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور جون جولائی کی جب گرمی ہوتی ہے تو ہمیں پانی نہ ملے کچھ گھنٹے تو ہم بلبلا ہوتے ہیں. بلبلا اٹھتے ہیں اور ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، حواس کھونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ 3 دن کے پیاسے تھے، اور نہ صرف امام حسین بلکہ تمام وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے. مارکا جو شروع ہوتا ہے، جس کو میں تو قتل و غارت کا معاملہ کہوں گا، جو یزید کی طرف سے ہوا، وہ 9 محرم کی شام میں آغاز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امام حسین رات میں عبادت کے لیے وقت مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنی دی جائے. اور اس سے پہلے کے واقعات آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو بی بی سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ لے کے نکلے تھے، جی. اور ان کی وہ دردناک شہادت ہوئی ہے کہ ان کا لاشا ملتا نہیں تھا. ان کی جو جست خاکی تھا وہ تیروں سے بھرا ہوا تھا، اس پہ تیروں کے می برسائے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اور حضرت عباس کی شہادت بالکل تقریباً اسی نوعیت کی ہوئی جیسے جعفر طیار کی شہادت دعائے موتا میں ہوئی. ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، اور وہ بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے. اور شہید ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو بی بی سکینہ کے لیے پانی چاہیے تھا. پانی چاہیے. 9 محرم آ چکی ہے اور پانی کا ایک بند ہے. بوند بھی نہیں پیا ہے. 3 دن سے پانی بند تھا. جتنا پانی ان کے مشکیزوں میں ہوگا وہ استعمال ہوا. اس کے بعد پیاس کی شدت ہے. 10 محرم کا آغاز ہوتا ہے. علی اصغر سلام اللہ علیہ السلام پیاس 6 مہینے کے ایک چھوٹے بچے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کا حلق سوکھ چکا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے شہید ہونے کے قریب ہے. امام حسین نے ان کی والدہ سے پوچھا، علی اصغر سے، کہ میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں علی اصغر کو، کہ شاید اس معصوم بچے کو دیکھ کے وہ پانی رحم کر لیں. لیکن ان کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ دنیا کی ہوس اور جو آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے تھے، اس کے بعد ان کو کچھ نظر نہیں آنا تھا. اور وہ لے کر گئے. انہوں نے خطبہ ان جب محاصرہ ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسین نے کوئی موقع چھوڑا نہیں ان کو اس بات یاد دلانے کا کہ تم جو کر رہے ہو وہ کوئی عام بات نہیں، اور وہ کوئی عام خاندان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ رسول کے خاندان کے ساتھ ہے. اور بے قصور بے گناہ امام حسین نے نہ کسی کا قتل کیا تھا، نہ کسی کا حق مارا تھا، اور نہ ہی کسی کا مال غصب کیا تھا، باوجود اس کے اس مشکل میں ان کو ڈالا ہوا. تو امام حسین علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور مکالمہ کرتے ہیں سامنے والے لشکر سے، یزیدی لشکر سے، کہ اس کو پانی چاہیے. تو وہ خیر پانی دینے سے تو بالکل ہی دینے کے حق میں نہیں تھے. الٹا انہوں نے، کیونکہ امام حسین ہے، اگر وہ مکالمہ کریں گے اور زیادہ لشکر سے بات ہوگی تو یہ تاثر تھا کہ لشکر پلٹ جائے گا ان کی طرف، تو ان کو زیادہ بات کرنے اور مکالمہ کرنے میں بھی بار بار ان کو روکا جا رہا. تو آخر کار ابن یزید کی فوج میں سے، یزید کے لشکر میں سے کسی نے ایک ایسا تیر چلایا جو جانور کو شہید کرنے کے لیے، جانور کو قتل کرنے کے لیے ہوتا ہے، شکار کرنے کے لیے. وہ تیر علی اصغر کے نشانہ باندھ کے ان کے گلے کی طرف مارا، اور وہ آر پار ہو کے علی اصغر اسی وقت شہید ہو. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کی اولادیں ہیں وہ یہ بات ضرور اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد کو اگر 104 بخار بھی ہو جائے نا تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں، اور ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے
اس کا بخار کم کر دوں میں.